بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار مسنونہ کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اور آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو صبح و شام کے اذکار سے متعلق جاری ہے، اور آج کی نشست یعنی ایک آخری وظیفہ اور ایک آخری دعا آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی، جس کا تعلق صبح کے وظائف سے ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کئی دعاؤں کا ذکر ہوا، کئی اذکار کا ذکر ہوا اور وظائف کا ذکر کیا گیا، جن کا تعلق صبح و شام سے یا صرف صبح سے ہے، ان میں سے بعض کا ذکر۔ تو آج بھی جو دعا آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی اور جو وظیفہ بتایا جائے گا، اس کا تعلق بالخصوص صبح کے وقت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعاؤں کا اور اذکار کا صبح کے وقت اہتمام کیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک ذکر اور ایک دعا، ایک وظیفہ یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے ابھی یہ ذکر کیا ہے یا یہ وظیفہ کیا ہے پڑھا جائے گا۔ یہ دعا اور یا یہ ذکر یا یہ تسبیح اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ اس طرح ہے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ ایک وظیفہ یا یوں سمجھیے یہ ایک اہم اور عظیم طرح کی تسبیح ہے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کیا ہے پابندی کی ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بتائی ہے، اور بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو اس کی فضیلت تک پہنچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے، اور اس موقع پر حضرت جویریہ اپنے مصلی پر نماز گاہ جہاں پر نماز پڑھتی تھیں، ابھی ادھر ہی وہ بیٹھی ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول، نماز کی تیاری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد یعنی چاشت کا اشراق کا جو وقت ہے، وقت ضحیٰ جسے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر لوٹ کر کے آتے ہیں، اور حضرت جویریہ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی جب آپ گئے، جب لوٹ کر کے آئے تو اس وقت بھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو اسی مقام پر پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ سے: ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، کیا بات ہے، میں نے تمہیں جس حالت میں چھوڑ کر گیا یعنی گھر کے باہر نکلا، اسی حالت میں تم ابھی تک موجود ہو، اسی حالت پر رہ گئی تم؟ تو حضرت جویریہ نے کہا کہ نعم، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت جویریہ کو بتایا: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ ایک عظیم تسبیح۔ فرمایا حضرت جویریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو، وہیں پر ہو، اسی حالت میں ہو جس حالت میں تم کو چھوڑ کر گیا؟ حضرت جویریہ نے کہا کہ جی ہاں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں ادھر سے جدا ہوا اور تمہارے پاس لوٹ کر کے آیا ہوں، اسی کے درمیان میں نے 4 کلمات کا اہتمام کیا، 4 تسبیحات کا اہتمام کیا 3 مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ اس تسبیح کو نہیں پڑھا میں نے، بلکہ 3 مرتبہ ان 4 کلمات کا میں نے کیا ہے اہتمام کیا۔ اور یہ کلمات کس طرح ہیں، یعنی اس کی کیا اہمیت، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتہن، تم نے نماز فجر کے بعد سے لے کر ابھی تک جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے، وظائف کا اہتمام کیا ہے، ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسرے طرف اس تسبیح کو رکھ دیا جائے جس کا اہتمام میں نے 3 مرتبہ کیا ہے، تو یہ تسبیح، ایک تسبیح تمہارے تمام اذکار اور وظائف پر کیا ہے بھاری پڑ جائے گی، یعنی اجر و ثواب اور خیر و بھلائی اس تسبیح کے اہتمام کرنے پر جو حاصل ہے، وہ تمام یعنی ان اذکار اور وظائف پر نہیں جس کا تم نے ابھی تک کیا ہے اہتمام کیا ہے۔ گویا کہ جس تسبیح کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، حضرت جویریہ کو ابھی تک اس کے بارے میں تعلیم نہیں تھی، ان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، جو کچھ انہیں معلوم تھا وہ انہی تسبیحات میں مشغول تھی، نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے جویریہ، تم سے جب میں جدا ہوا، گھر سے نکلا اور لوٹ کر کے میں آیا ہوں، ایک وقت تھا لمبا، اسی کے درمیان میں نے 3 مرتبہ ایک تسبیح کا اہتمام کیا، 3 مرتبہ ان تسبیحات کو میں نے دہرایا۔ یاد رکھو جویریہ، اگر اس تسبیح کو جس کا میں نے اہتمام کیا اس کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے ترازو کے، اور دوسرے پلے پر ان تمام اذکار اور وظائف، تسبیحات، ذکر کا، اذکار کا رکھ دیا جائے جس کا تم نے ابھی تک اہتمام کیا ہے، تو میں نے جن تسبیحات کا اہتمام کیا ہے وہ زیادہ وزنی اور وہ بھاری پڑ جائیں گے کن پر؟ تمہاری تسبیحات، تمہارے وظائف پر جس کا تم نے اہتمام کیا ابھی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد اس وظیفے کا یا اس تسبیح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور پڑھ کر بتایا، تعلیم دی۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے پڑھا گیا تھا، آپ حضرات کے سامنے دوبارہ پڑھی جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ مطلب یہ ہے اس تسبیح کا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، اے اللہ، یعنی سبحان اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پاکیزہ ذات ہے، اس میں کوئی نقص اس ذات میں نہیں پایا جاتا، کوئی کمی، کوئی خامی اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ ہر قسم کی کمیوں سے اور ہر قسم کے نقص سے اللہ کی ذات منزہ ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وبحمدہ، اور اللہ کی تعریف، حمد و ثنا میں بیان کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ، کتنا زیادہ؟ عدد خلقہ، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا عدد خلقہ، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے برابر۔ کتنی مخلوقات اللہ کی ہیں، انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، اور ادھر شمار کرنا بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ ادھر یہ بتانا مقصد ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح ان گنت، خوب زیادہ، جس کی کوئی گنتی ہی نہیں، بے حساب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں میں۔ عدد خلقہ، اللہ کی مخلوقات کی گنتی،
جو مخلوقات گزر چکی ہیں، وفات پا چکی ہیں، دنیا سے جا چکی ہیں، ابھی جو موجود ہیں، آگے جو کچھ اللہ کی مخلوقات اس دنیا میں آنے والی ہیں، تمام مخلوقات پر اگر غور کیا جائے تو اس کے بارے میں انسان کو کوئی اندازہ ہی نہیں کتنی ہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ تو بندہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کتنی؟ عدد خلقہ، تیری مخلوقات کی گنتی، یعنی ان گنت، بے شمار، اور جس کی کوئی شمار ہی نہیں، میں اس طرح اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ آگے ورضا نفسہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی رضامندی کے برابر، اللہ کی کتنی رضامندی ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اپنی مخلوقات سے، بندے کو اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی رحمت، مہربانی اپنے بندوں پر، اپنی تمام مخلوقات پر ان گنت ہے، اس کی کوئی گنتی ہے ہی نہیں۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحمت شفقت والا ہے۔ تو بندہ تسبیح بیان کر رہا ورضا نفسہ، اللہ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مہربانیاں، احسانات، انعامات صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اپنے تمام مخلوقات پر پائی جاتی ہیں، اور جو مستقبل میں پایا جائے گا، بندہ اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وزینت عرشہ، اور اے اللہ عرش الہی کا جو وزن ہے اس کے برابر میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بھاری مخلوق عرش ہے، عرش الہی، جس پر اللہ کی ذات مستوی ہے۔ تو بندہ تسبیح بیان کر رہا ہے وزینت عرشہ، اللہ کے عرش، عرش الہی کے وزن کے برابر، یعنی تسبیح بیان کرتا ہوں، ایک عظیم تسبیح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح تیرا عرش ایک بھاری مخلوق ہے، اس سے زیادہ کوئی وزنی نہیں، اسی طرح اے اللہ بھاری قسم کی، وزنی قسم کی کیا ہے، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ آگے ومداد کلماتہ، اور اسی طرح اے اللہ تیرے کلمات کی گنتی، تیرے کلمات کی گنتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات یعنی مداد کلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کتنے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی بتا نہیں سکتے۔ اور مداد یعنی سیاہی مراد ہے اس سے، تو سیاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھتے جائیں، ہو سکتا ہے سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ سمندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات سمندر سے لکھے جائیں، یعنی سمندر کے مقدار سیاہی ہو اس سے لکھے جائیں، تو شاید وہ ختم ہو جائے سمندر یا وہ سیاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ختم نہیں ہوں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بندہ تسبیح بیان کر رہا ہے ومداد کلماتہ، اے اللہ تیرے کلمات کی کیا ہے گنتی، جس کا کوئی حساب نہیں اور نہ تو ختم ہونے والے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کیا ہے، باقی رہنے والے ہیں۔ تو یہ اس تسبیح کا مفہوم ہے۔ کون سی تسبیح؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی کہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس تسبیح کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کی ہے، اور کتنی مرتبہ کی ہے؟
3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے موقع پر اس تسبیح کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا بتائی کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس اشراق چاشت کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں وظائف میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر سے، حضرت جویریہ کے پاس داخل ہوئے اور کہا کہ اے جویریہ، تم نے ابھی تک اس مدت میں جو کچھ کلمات اور جو کچھ اذکار کی تم نے پابندی کی ہیں، یہ تسبیح ان تمام تسبیح سے زیادہ بھاری ہے، یعنی اجر و ثواب کے ناحیے سے۔ تو جس طرح ہم باقی اذکار اور وظائف کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر قائم دائم رکھے، پابندی کرنے کے ہمیں برابر کیا ہے اس کی توفیق دیتے رہے، انہی اذکار میں انہی وظائف میں ہمیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور اس کو بھی اسی میں کیا ہے شامل کر لیں ہم، کہ جب صبح ہو نماز فجر سے ہم فارغ ہوں تو طلوع شمس سے پہلے ہم اس تسبیح کو پڑھ لیں، اور وہ یہ کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یقیناً اس تسبیح کی پابندی کرنا اور پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا، اس میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی ہمارے لیے پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اب ہو سکتا ہے زبانی ہم میں سے ہر ایک کو نہ یاد ہو، تو زبانی ہی پڑھنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی یہ شریعت آسان شریعت ہے، اس کو مشکل نہ بنایا جائے۔ تو زبانی یاد نہیں تو یہ کوئی بہانہ، جائز بہانہ ہمارے لیے نہیں کہ ہم اس کی پابندی نہ کریں، بلکہ اگر کسی پیپر پر آپ لکھ لیں، کوئی کتاب ہو، آپ اس میں سے دیکھ کر پڑھیے اور پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ ہر دن پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ خود بخود یہ یاد ہو جائے گی، لیکن اس کی پابندی ہم کریں، اور اس لیے دیگر جو اذکار اس کا ذکر ہوا ان کی بھی ہم پابندی کریں۔ یہ رہے محترم حضرات، اگرچہ یعنی کئی حصوں میں اور کئی ملاقات میں صبح و شام کے اذکار آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن یہ بے حد کیا ہے، یعنی ضروری قسم کی کیا ہے اذکار ہیں، اور تمام اذکاروں میں، تمام وظائف میں سب سے اہم وظائف اگر دیکھے جائیں تو وہ صبح اور شام کی کیا ہے وظائف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ان وظائف کا اخلاص کے ساتھ اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔